السلام علیکم، دس از ولی شرازی اینڈ یو آر واچنگ ولی ٹی وی۔ دوستو، غلطی ہر ایک انسان سے ہوتی ہے۔ ہم انسان کبھی کبھی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ انسانوں کی طرح اینیمل سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں؟ یہ جو کام کرتے ہیں اس میں کبھی کبھی غلطیاں کر دیتے ہیں۔ ان کا مین کام شکار کرنا ہوتا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ان اینیمل سے شکار کرتے دوران ہونے والی غلطیوں کا بتاؤں گا۔ یہ غلطیاں ان کو کتنی باری پڑیں یہ آپ ویڈیو میں ہی دیکھ لیجئے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ نمبر 8، ایلیگیٹر ورسز ٹرٹل۔ چھوٹے چھوٹے کچھوے بھلا میرا کیا بگاڑ پائیں گے؟ میں تو بڑے سے بڑے جانور کا بھی شکار کر سکتا ہوں۔ یہ بات سوچنا مگرمچھ کو کافی مہنگا پڑ گیا۔ اس نے ایک چھوٹے سے کچھوے کا شکار کرنے کے لیے اسے اپنے منہ میں دبوچنے کی کوشش کی۔ یہی کوشش اس مگرمچھ کی سب سے بڑی غلطی بن گئی، اور پھر اس کچھوے کا مضبوط جسم تھک شیل اس کے منہ میں پھنس گیا۔ اب نہ ہی مگرمچھ اسے توڑ پا رہا تھا، اور نہ ہی اس کچھوے کو اپنے منہ سے باہر نکال پا رہا تھا، اور نہ ہی اسے نگل سکتا تھا۔ پھنسا تو بیچارہ کچھوا بھی تھا، لیکن مگرمچھ سے برا نہیں پھنسا تھا۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد بھی ایلیگیٹر اس کچھوے کو نہیں کھا پایا۔ بعد میں شاید مگرمچھ اس کچھوے کا شکار کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس چھوٹے سے کچھوے کو کھا کر اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا ہوگا۔ اس کے لیے مگرمچھ کو کتنی محنت پڑی، اور کافی دیر تک اس کے منہ میں شیل بھی پھنس گیا، جس کی وجہ سے اس مگرمچھ کے منہ سے خون بھی بہنے لگا تھا۔ دوبارہ شاید کبھی وہ مگرمچھ ایسے چھوٹے جانور کا شکار کرنے کا نہیں سوچے گا۔ نمبر 7، کنگ کوبرا ورسز پائتھن۔ کنگ کوبرا اس دنیا کے خطرناک سانپوں میں سے ایک ہے۔ اس کا زہر ایک ہاتھی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ کوبرا دوسرے سانپوں کا شکار کرنا کافی پسند کرتا ہے، لیکن ایک بار اس نے غلط جانور سے پنگا لے لیا۔ کنگ کوبرا سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے کسی دوسرے جانور کا شکار کرنے کے لیے ایک پائتھن کو چن لیا۔ پائتھن کافی خطرناک اور بڑا سانپ ہوتا ہے۔ اس نے الٹا کنگ کوبرا پر حملہ کر دیا اور اسے بری طرح سے جکڑ لیا۔ اب دونوں سانپ ایک دوسرے کو جکڑ چکے تھے۔ کنگ کوبرا کو اب اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ کوبرا خود کو اس مصیبت سے بچا نہیں پا رہا تھا۔ آخر اس کوبرا نے پائتھن کی باڈی میں زہر چھوڑ دیا۔ پائتھن نے اسے مزید پریشر سے جکڑ لیا، اور آخرکار ان دونوں سانپوں کی جان چلی گئی۔ نمبر 5، لائن اینڈ ہنی بیجر۔ جنگل کا بادشاہ شیر جس جانور کا شکار کرنا چاہے آسانی سے اس کا شکار کر لیتا ہے۔ وہ جانور چاہے بڑے سے بڑا ہاتھی کیوں نہ ہو، یہ اس کا بھی شکار کر لیتا ہے۔ لیکن اس بار شاید شیر کا دن برا تھا۔ اس نے ہنی بیجر کا شکار کرنے کی ٹھان لی۔ بیجر کافی چھوٹے جانور ہوتے ہیں اور شیر سے کافی کمزور بھی ہوتے ہیں، بٹ اس ہنی بیجر کے اندر کافی زیادہ ہمت تھی۔ اس نے شیر سے بچنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ الٹا شیر سے بڑھ گیا اور اس پر چیخنے لگا۔ یہ بجو اتنے زور کے ساتھ چیخ رہا تھا کہ شیر چاہ کر بھی اس پر حملہ نہیں کر پایا۔ دوسری طرف شیر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ یہاں شیر بری طرح پھنس چکا تھا۔ اگر شیر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا تو جوش اور غصے سے بھرا بجو اس پر حملہ بھی کر سکتا تھا، اور جنگل کے راجا شیر کی بے عزتی ہو جاتی۔ یہ نظارہ دور کھڑے شیر اور شیرنیاں دیکھ رہی تھی۔ جنگل کی سیر پر آئے ٹورسٹ بھی اس منظر سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کے سامنے شیر کی سچ میں بہت بے عزتی ہوئی۔ شیر کو اس دن اس غلطی کا بہت بڑا پچھتاوا ہوا ہوگا، کیونکہ اسے اس دن بھوکا ہی رہنا پڑا ہوگا، اور بے عزتی الگ سے ہو گئی۔ نمبر 4، بیٹ ورسز پائتھن۔ چمگادڑ ایک ایسا خطرناک پرندہ ہے جو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگوا سکتا ہے۔ خیر، اس بات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن ایک پائتھن نے بھی اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی۔ وہ چھوٹے سے چمگادڑ کو کھانا چاہ رہا تھا اور سیدھا پیڑ پر لٹکے چمگادڑ پر حملہ کر دیا۔ وہ بڑے زور سے اس چمگادڑ کو جکڑنے لگا۔ دوسری طرف چمگادڑ بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے پائتھن کے اوپر پلٹ کر حملہ کر دیا۔ وہ پائتھن کو ہر جگہ سے کاٹنا شروع ہو گیا۔ کئی بار اس پائتھن کو کاٹنے کے بعد چمگادڑ خود کو بچانے میں کامیاب ہو گیا اور پائتھن کو زخمی کر کے وہاں سے بھاگ نکلا۔ پائتھن کی اس غلطی نے اسے کافی چوٹیں بھی پہنچائیں۔ نمبر 3، لائنس ورسز زیبرا۔ شیر اکثر گروپ میں شکار کرتے ہیں اور اسی ٹیکنیک سے اپنے شکار کو آسانی سے پچھاڑ لیتے ہیں، لیکن اس بار ایک شیرنی خود کو 30 مارہان سمجھ بیٹھی اور اکیلے ایک زیبرا پر حملہ کر دیا۔ بھلے ہی زیبرا ایک عام گھاس چرانے والا جانور ہے، پر اس کا جسم تو کافی بھاری بھرکم ہوتا ہے۔ شیرنی اکیلے اس زیبرا کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ اپنی پوری کوشش کیے جا رہی تھی۔ پھر اچانک اس زیبرا نے اپنا پورا زور لگایا اور شیرنی کو دبوچ کر زمین پر پٹکنے لگا، اور ساتھ ہی کس کر اس شیرنی کو دبایا۔ وہ اس دوران بھاگنے کی کوشش بھی کرنے لگا،
بھاگتے وقت زیبرا نے اس شیرنی کو ایک زوردار کک بھی ماری۔ یہ کک سیدھا جا کر شیرنی کے منہ پر لگی اور زیبرا بچ کر بھاگ نکلا۔ شیرنی اکیلے شکار کرنے کی اپنی غلطی پر بہت پچھتا رہی تھی۔ اس جھپٹ کے دوران شیرنی کافی زخمی ہو گئی اور شکار بھی نہیں کر سکی۔ نمبر 2، جراف ورسز لائن۔ اب یہاں ہمارے پاس ہے سب سے لمبا جانور اور دوسری طرف ہے جنگل کا راجا جو اپنی بے عزتی کروانے کے فل موڈ میں لگ رہا تھا۔ وہ شیر جنگل کے سب سے لمبے جانور کا شکار کر کے بڑی پارٹی مارنے کے موڈ میں تھا، لیکن اس اکیلے جراف میں اتنی انرجی تھی کہ اس نے شکار کرنے آئے شیروں کے اس گروپ پر حملہ کر دیا اور اپنے بھاری جسم کے نیچے اس شیر کو دبوچ لیا۔ شیر جراف کا وزن برداشت نہ کر پایا جس سے اس شیر کی موت ہو گئی۔ یہ نظارہ دیکھ کر شیروں کا پورا جھنڈ حیران رہ گیا۔ یہ سب شیر اپنے ساتھی کے جسم کو اس جراف کے پاس مردہ حالت میں پڑا دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ اس کے پاس جائے۔ اس ایک شیر کی تو موت ہو گئی، لیکن اس کے ساتھی بھی اپنی اس غلطی کی وجہ سے کافی پچھتا رہے ہوں گے۔ نمبر 1، پیلیکن اینڈ پیجن۔ پیلیکن کافی بڑی چونچ والا ایک پرندہ ہے۔ اس کی چونچ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ یہ اپنی پیک میں ہی اپنے شکار کو پھنسا کر اسے پانی میں ڈبو کر مار دیتی ہے، لیکن شاید یہ دن اس پیلیکن کے لیے یادگار دن ثابت ہونے والا تھا۔ ان پیلیکن کا ایک گروپ ایک گھر کے گارڈن میں اترا اور شکار کرنے کے لیے کبوتر کو چنا۔ یہ کبوتر اتنا چھوٹا تھا کہ اس کی تھیلی میں پورا کا پورا آ گیا اور یہی تھی اس پیلیکن کی یادگار غلطی۔ وہ کبوتر ہار ماننے کو تیار ہی نہیں تھا اور تھیلی اتنی بڑی تھی کہ وہ اپنے پروں کو اس کی تھیلی میں پھڑپھڑانے لگا۔ اسے نگلنے کے لیے بھوکی پیلیکن کافی محنت کر رہی تھی، پھر بھی وہ اسے نگل نہیں پا رہی تھی۔ کافی کوشش کے بعد اس پیلیکن نے کبوتر کو نگل تو لیا، پر وہ اس کی گردن میں بھی پر پھڑپھڑانے لگا۔ بعد میں شاید پیلیکن کی اس وجہ سے موت ہوئی یا نہیں یہ تو کنفرم نہیں، پر چھوٹوں کو کمزور سمجھنے کی غلطی کا احساس اسے ضرور ہوا ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت، اللہ حافظ۔